بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی لیجنڈز آف ہسٹری کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ واپس محل کی طرف لوٹ رہے تھے کہ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے ایک اونٹوں کی بہت بڑی قطار گزری، جس پر بہت قیمتی سامان لدا ہوا تھا، اور جب اس اونٹوں کی قطار کے پیچھے بہت سے قیمتی گھوڑے جا رہے تھے اور اس کے علاوہ بھی دنیا کی ہر آسائش اور سہولیات کا سامان موجود تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، ہے علی بن سفیان، آخر یہ اتنی بڑی اونٹوں کی قطار جس پر بہت قیمتی سامان لدا ہوا ہے کہاں جا رہا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ علی بن سفیان نے ایک سپاہی کو بھیجا اور جا کر اس نے معلوم کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا، حضور یہ جو اونٹوں کی قطار جا رہی ہے اس میں 100 اونٹ شامل ہیں، ان میں سے 10 اونٹوں پر صرف اور صرف سونا ہی سونا لدا ہوا ہے، اور باقی 10 اونٹوں پر بہت سے قیمتی لباس جن میں دلہن کے بھی اور دولہے کے بھی لباس شامل ہیں، اور وہ لباس اتنے قیمتی ہیں کہ ان لباسوں کو خریدنے سے پہلے بڑے سے بڑا تاجر بھی سوچے گا، اور اس کے علاوہ سلطان معظم 80 اونٹ ایسے جا رہے ہیں کہ جن پر دلہن کے جہیز کا سامان موجود ہے، اور سلطان معظم اس کے پیچھے جتنے بھی گھوڑے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے گھوڑے ہیں، اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں، اور ایک پورے استنبول کے گھوڑے ہیں۔ اور سلطان معظم سب سے حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ یہ سامان فلاں حکیم کی بیٹی کا جا رہا ہے، اس نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے اور کہا کہ وہی حکیم جو صرف اور صرف دن کا 506 سکے کماتا ہے اور پھر اپنی دکان بند کر کے چلا جاتا ہے، اور وہ کہتا تھا کہ میری دکان کی بس یہی ضروریات ہوتی ہیں، تو سپاہی نے کہا کہ جی ہاں حضور، یہ وہی حکیم ہے کہ جس کی بیٹی کا اتنا سامان جا رہا ہے۔ سلطان حیران ہو گیا کہ جو حکیم دن کے صرف اور صرف 5 سے 6 سکے کماتا تھا اور ان کو خرچ کر دیتا تھا، آخر اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی ہے؟ اس نے اپنی بیٹی کو اتنا بڑا جہیز دے دیا، شاید اتنا بڑا جہیز آج تک کسی بادشاہ نے بھی اپنی بیٹی کو نہیں دیا ہوگا۔ آخر اس کے پیچھے معاشرہ کیا ہے؟ سلطان صلاح الدین نے سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر حکیم کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ کل صبح وہ میری عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ سلطان کا پیغام پہنچتے ہی اگلی صبح حکیم صاحب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم صاحب کو کہا کہ اے حکیم، آخر یہ کیا معاشرہ ہے؟ آخر تیرے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی ہے کہ 5 سے 6 سکے کمانے والا حکیم، اس نے اپنی بیٹی کو اتنا بڑا جہیز کہاں سے دیا؟ کیا تم نے کہیں ڈاکہ ڈالا ہے یا تیرا کوئی خزانہ نکل آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور، نہ ہی میں نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے اور نہ ہی میرا کوئی خزانہ نکلا ہے۔ تو سلطان نے کہا آخر معاشرہ کیا ہے؟ تو اس حکیم نے جب اس معاشرے کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا تو سارے لوگوں کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ اصل میں یہ بات تھی کہ حکیم کی جو بیٹی تھی، دوستوں یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور اپنی نوعیت کا بڑا منفرد اور سبق آموز واقعہ ہے۔ دراصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے شہر سکندریہ کے ایک چھوٹے سے قصبے کے اندر ایک حکیم صاحب رہتے تھے جو بہت ہی قابل، رحم دل اور تجربے کار انسان تھے۔ حکیم صاحب کی ایک چھوٹی سی بازار کے اندر دکان تھی جسے وہ اپنا دواخانہ کہتے تھے۔ حکیم صاحب کے پاس زیادہ دولت نہیں تھی لیکن دل بہت بڑا تھا۔ حکیم صاحب ایک چھوٹے سے دواخانے کے اندر بڑے بڑے غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ کرم دلی کے چرچے پورے گاؤں کے اندر پھیلے ہوئے تھے۔ اگر اس کے پاس کوئی بھکاری بھی چلا جاتا تو حکیم صاحب اس کو دوا دیے بغیر واپس نہیں لوٹاتے تھے، اور حکیم صاحب 5 وقت کے پکے سچے نمازی تھے۔ اس کے علاوہ قصبے کی مسجد کے اندر نماز کے اوقات کے بعد قصبے کے لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے تھے اور ان کو دین اسلام کے بارے میں مکمل معلومات فراہم بھی کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ محبت سے حکیم صاحب کو مولانا صاحب بھی کہتے تھے۔ حکیم صاحب کی ایک بیوی جو کہ بہت ہی فرما بردار اور خوبصورت تھی، اتنی غربت کے باوجود بھی اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کبھی کسی چیز کی شکایت نہیں کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکیم صاحب کو ایک خوبصورت، حسین و جمیل بیٹی سے نوازا تھا۔ حکیم صاحب نے جب سے دکان کھولی تو اس کا بس ایک ہی طریقہ کار تھا کہ حکیم صاحب جب بھی اپنے دواخانے کی طرف صبح صبح نکلتے تھے تو اس کی بیوی اور اس کو اپنے دن کی جتنی بھی ضروریات ہوتی اس کو ایک چٹھی پر لکھ کر دے دیتی۔ حکیم صاحب جب باہر دواخانے پر جاتے تو اس چٹھی پر لکھی ہوئی اشیاء کا حساب لگاتے اور جتنا اس کا دام بنتا اس کو چٹھی کے ایک کونے پر لکھ دیتے تھے،
اور پھر اپنا کام شروع کر دیتے تھے، اور جیسے ہی حکیم صاحب کی حاجت پوری ہوتی تھی، حکیم صاحب اتنا کما لیتے جتنی اس نے اشیاء خریدنی ہوتی۔ اس کے بعد حکیم صاحب اپنا دواخانہ بند کرتے اور واپس گھر چلے جاتے۔ بازار کے لوگ بڑے حیران ہوتے کہ حکیم صاحب کی دکان بند کرنے کے بعد بڑے بڑے گاہک آتے ہیں، کئی دور دور سے لوگ حکیم صاحب کا پوچھ کر واپس چلے جاتے ہیں، اور اگر حکیم صاحب اپنی دکان کو وقت دے دیں تو بہت دگنی رقم کما سکتے ہیں۔ لیکن حکیم صاحب ہمیشہ اپنی ضرورت کی دہاڑی بناتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں، اور اس حرکت پر کبھی حکیم صاحب کو اپنی بیوی نے کبھی نہیں کہا کہ حکیم صاحب آپ اپنے کاروبار کو پورا وقت دیا کریں تاکہ آپ کچھ زیادہ کما لیں، تاکہ ہمارا مستقبل بہتر ہو جائے۔ لیکن وقت گزرتا رہا اور اسی طرح کرتے کرتے حکیم صاحب کی زندگی گزر گئی۔ اب حکیم صاحب کی عمر 40 سال ہو گئی اور حکیم صاحب اپنے علاقے کے سب سے بڑے اور مشہور حکیم بن گئے۔ لیکن حکیم صاحب کی عادت و فطرت پہلے جیسی رہی۔ 40 سال ہونے کے باوجود بھی حکیم صاحب ہمیشہ کی طرح گھر سے جب آتے تو چٹھی پر گھر کی ضروریات کی اشیاء لکھی موجود ہوتی۔ حکیم صاحب نے اپنے دواخانے کے اندر بیٹھ کر ان اشیاء کا حساب لگانا ہوتا تھا، اور ان اشیاء کے جتنے بھی دام بنتے حکیم صاحب اتنے کما کر اپنے مکتب کو بند کر کے چلے جاتے اور باقی وقت اللہ کی عبادت میں گزار دیتے۔ اور اسی حرکت پر کئی دفعہ بازار کے لوگوں نے بھی حکیم صاحب کو کہا کہ حکیم صاحب اگر آپ پورا وقت اپنے دواخانے پر گزاریں تو آپ دگنی رقم کما سکتے ہیں، اور اس بات پر گاؤں کے لوگوں نے بھی حکیم صاحب کو کئی بار کہا، لیکن حکیم صاحب ہمیشہ خاموش ہو جاتے تھے۔ اب قصبے کے لوگوں نے حکیم کو یہ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ آپ مناسب دام کما کر اپنی دکان کو بند کیوں کر دیتے ہیں۔ وقت گزرنے لگا اور ایک دن حکیم صاحب اپنے دواخانے کے اندر بیٹھے اپنے مریضوں کے ساتھ مصروف تھے۔ اتنے میں حکیم صاحب نے دیکھا کہ حکیم صاحب کے دواخانے کے سامنے ایک عربی نسل کا بہت ہی خوبصورت قیمتی گھوڑا رکا۔ اس پر ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت کا مالک آدمی سوار تھا، اور وہ آدمی اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کی حفاظت کے لیے سینکڑوں سپاہی بھی ارد گرد اپنے گھوڑوں پر سوار، ہاتھ میں نیزے اور تلواریں موجود تھیں۔ حکیم صاحب تھوڑی دیر تک تو حیرت میں رہے کہ آخر اتنا بڑا آدمی میرے پاس کیا کرنے آیا ہے، لیکن پھر بھی حکیم صاحب اپنے گاہکوں کے ساتھ مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حکیم صاحب نے دیکھا کہ وہی آدمی اکیلا اتر کر اپنے سپاہیوں کو باہر کھڑا کر کے حکیم صاحب کے مکتب خانے میں اندر داخل ہوا اور آ کر ایک لکڑی کی بنی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ حکیم صاحب جب اپنی مریض سے فارغ ہو گئے تو حکیم صاحب نے اس آدمی کو سلام کیا اور کہا کہ حضور آپ مجھ سے اتنا دور کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ میرے قریب آئیں اور مجھے اپنی پریشانی بتائیں، مجھے اپنی بیماری کے بارے میں بتائیں تاکہ میں آپ کو دوا دے سکوں، تاکہ میں آپ کا معائنہ کر سکوں، یا پھر آپ کسی گھر کے مریض کے لیے یا کسی اور کے دوسرے مریض کے لیے دوا خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو آپ مجھ سے بیماری کی علامات بتائیں، میں آپ کو دوا دے دیتا ہوں۔ تو یہ سن کر وہ آدمی اٹھا اور حکیم صاحب کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ حکیم صاحب کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ حکیم صاحب نے کہا کہ نہیں حضور، میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو حکیم صاحب کو اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ حضور آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ اسی بازار سے گزر رہا تھا۔ جب میرا قافلہ عین آپ کی دکان کے سامنے پہنچا تو میرے ذاتی گھوڑے کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، وہ اچانک بیمار ہو گیا اور وہ کانپنے لگا۔ میں بڑا پریشان ہو گیا کیونکہ وہ گھوڑا مجھ سے بہت زیادہ عزیز تھا اور میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا، اور وہ گھوڑا 10 سالوں سے میرے ساتھ تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا اور میں نے اپنے سپاہی کو کہا کہ میرے گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو دیکھا تو اس نے کہا کہ حضور مجھے بھی اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ اگر میرے گھوڑے کو کچھ ہو گیا تو یہ نقصان میں کبھی پورا نہیں کر سکتا، وہ مجھے اپنی سب چیزوں سے زیادہ عزیز تھا، مجھے پیارا تھا۔ تو جب میرے سپاہی نے مجھے پریشانی کی حالت میں دیکھا تو اس نے کہا کہ حضور آپ اس قافلے کو روانہ کر دیں، آپ اسی جگہ پر آرام کریں اور میرا انتظار کریں۔ فلاں جھوپڑی کے اندر ایک حکیم رہتا ہے جو خاص طور پر گھوڑوں کا علاج کرتا ہے، میں آپ کے گھوڑے کو پیدل چلا کر اس حکیم صاحب کے پاس لے جاتا ہوں اور آپ کے گھوڑے کا علاج کرے گا۔ اور میں نے اپنے سپاہی کو اپنا گھوڑا دیا اور وہ گھوڑا لے کر چلا گیا۔ جب آپ نے مجھے دھوپ میں کھڑا ہوا دیکھا اور اتنی پریشانی کے عالم میں دیکھا تو آپ میرے پاس آئے اور کہا کہ بیٹا تم یہاں اتنی دھوپ میں کیوں کھڑے ہوئے ہو، اور تم میرے دواخانے کے اندر بیٹھ جاؤ اور وجہ بتاؤ کہ
آخر پریشانی کیا ہے؟ تو حکیم صاحب میں نے آپ کو اپنی پریشانی بھی بتائی تھی اور آپ نے مجھے ٹھنڈا مشروب بھی پلایا تھا، اور بہت ساری دیر میں آپ کے مطب خانے کے اندر بیٹھا رہا، تو اسی دوران میں نے دیکھا کہ آپ کی ایک ننھی منھی بیٹی جو آپ سے کہہ رہی تھی کہ بابا گھر چلیں، بابا گھر چلیں، بابا گھر چلیں، تو آپ نے اسے کہا تھا کہ بیٹا تھوڑی دیر صبر کرو، بس میرا حساب کتاب پورے ہونے والا ہے، ابھی چلتے ہیں۔ اور اتنے میں ایک گاہک آپ کے پاس آیا، اس نے آپ سے دوا خریدی اور کچھ سکے دیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹا بس آپ اب چلتے ہیں، میرا حساب پورا ہو گیا ہے۔ میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ آخر آپ کون سا حساب کتاب کہہ رہے ہیں۔ تو اتنے میں نے سوچا کہ اگر میں خواہ مخواہ آپ کے مطب خانے کے اندر بیٹھا رہا تو شاید آپ کو محسوس ہوگا کہ میں آپ پر بوجھ بن گیا ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ سے کچھ دوا خرید لیتا ہوں تاکہ آپ کو برا نہ لگے۔ حضور، میں نے آپ کو کہا کہ حکیم صاحب میری شادی کو 10 سال ہو گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا۔ دنیا کی ہر دولت میرے پاس موجود ہے، میں اپنے علاقے کا بہت ہی بڑا تاجر ہوں، اگر میں چاہوں تو دوسری شادی بھی کر سکتا ہوں، لیکن حکیم صاحب میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اسے ٹوٹ کر چاہتا ہوں، اور میں اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حکیم صاحب آپ مجھے اپنی بیوی کے لیے کوئی دوا دے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوکھ سے اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ حکیم صاحب یہ سب میں فرضی طور پر کہہ رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کا علاج اپنے ملک کے بڑے بڑے حکیموں سے کروایا تھا، حتیٰ کہ میں اس کو باہر کے ملک میں لے گیا تھا، لیکن کسی بھی حکیم کی دوا نے اس پر اثر نہیں کیا، حتیٰ کہ جب میں اسے ایک خاص حکیم کے پاس اپنی بیوی کو لے کر گیا اور اسے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا تو اس حکیم نے کہا کہ تاجر صاحب آپ کی بیوی کی کوکھ کے اندر ایک زخم ہے، جو کہ یہ زخم آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ آپ تو اپنی بیوی کی کوکھ سے بچہ چاہتے ہیں، لیکن آپ اپنی بیوی کے لیے دعا کریں اور وہ زخم آہستہ آہستہ ایک دن اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کی بیوی کی جان لے جائے گا۔ میں بڑا پریشان ہوا اور اب میں اپنی بیوی کی ساری امیدیں کھو بیٹھا تھا، لیکن جب میں نے آپ سے وہ دوا لی تو میں نے وہ دوا جا کر اپنے کمرے کے اندر رکھ دی۔ ایک دن میری بیوی کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ کمرے کے اندر دوا رکھی ہوئی تھی، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہے چیز ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ میں فلاں فلاں جگہ سے گزر رہا تھا تو میرا گھوڑا اچانک وہاں پر بیمار ہو گیا تھا، تو ایک حکیم میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ تم میرے مطب خانے کے اندر بیٹھ جاؤ۔ بہت گرمی تھی، دھوپ تھی، میں اس دوا خانے کے اندر بیٹھ تو گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس حکیم سے کوئی نہ کوئی چیز ہی یا دوا ہی خرید لی جائے تاکہ اس کو برا بھی نہ لگے کہ میں اس سے پر بوجھ بن گیا ہوں، اور اس لیے میں نے وہ دوا خریدی تھی، لیکن جہاں تمہیں اتنے بڑے حکیموں سے شفا نہ ملی تو پھر اس ایک چھوٹے سے حکیم کی دوا کیا اثر کرے گی؟ تو میری بیوی نے کہا کہ حضور کبھی کبھی شفا بڑے بڑے حکیموں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے حکیموں سے بھی مل جاتی ہے، اور پھر میری بیوی نے وہ دوا کھا لی۔ حضور چند دنوں کے بعد میری بیوی کی صحت طبیعت سدھرنے لگی، میں بڑا حیران ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے شہر کے حکیم کے پاس لے کر گیا۔ جب حکیم صاحب نے میری بیوی کا معائنہ کیا تو اس نے مجھے کہا کہ تاجر صاحب آپ نے اپنی بیوی کا علاج کہاں کہاں سے کروایا؟ میں بڑا حیران ہو گیا اور میں نے کہا کہ کیا ہوا حکیم صاحب؟ اس نے کہا کہ تیری بیوی نے کچھ ایسی جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی دوائی کھائی ہے جس سے نہ صرف تیری بیوی کے کوکھ کے اندر وہ زخم تھا وہ بھی ختم ہو گیا، بلکہ اب تیری بیوی ماں بننے کے بھی لائق ہو گئی ہے۔ حضور میں بڑا حیران ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دے دی۔ حضور آپ کے قصبے سے میرا گھر بہت زیادہ فاصلے پر تھا اور میں آپ کے پاس نہیں آ سکا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی اس بیوی سے 2 بچوں سے نوازا ہے، اور آج میرا ایک 10 سال کا بیٹا بھی ہے اور ایک 12 سال کا بیٹا بھی ہے۔ اور حکیم صاحب میرے بیٹوں کی اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی کہ میں دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا تھا، لیکن اب میں اپنے علاقے کا بہت امیر اور کبیر تاجر ہو گیا ہوں۔ میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے، اور مجھے اللہ نے اتنا نوازا کہ مجھے سنبھالنے میں بہت مشکل ہو گیا۔
میں نے غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان کرنا شروع کر دیا، اور میرا رزق کم ہونے کے بجائے اس میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ ہر آئے دن بڑھنے لگا۔ لیکن میرے دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ میں ایک دن آپ کا شکریہ ضرور ادا کروں گا، کیونکہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نہ صرف مالی دولت سے نوازا بلکہ اولاد جیسی نعمت سے آپ کے ذریعے نواز دیا۔ میں اللہ کے اس بات سب سے زیادہ شکریہ آپ کا کہوں گا۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے کہا کہ حضور میں تو بس ایک ذریعہ بنا، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، میں تو دوسرے مریضوں کو جس طرح دوا دیتا ہوں اسی طرح میں نے بھی آپ کو دوا دے دی۔ تو حکیم صاحب کو استاذ نے کہا کہ حضور میں نے بڑے بڑے حکیموں سے علاج کروایا لیکن شفا دوا میں نہیں بلکہ ہاتھوں کی تاثیر میں رکھی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں میں اتنی تاثیر رکھی کہ ناقابل شکست بیماری بھی شکست کھا گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا۔ اور پھر استاذ نے کہا کہ حضور میں ایک جانتا ہوں کہ اس واقعے کو 15 سال گزر چکے ہیں، اور اس وقت آپ کی ننھی منھی بچی 4 سے 5 سال کی تھی، اور اب میرے خیال میں وہ جوان ہو چکی ہوگی، اور میں اسی لیے آج تک آپ سے ملنے نہیں آیا کہ میں اسی انتظار میں تھا کہ میں آپ کے پاس اس وقت جاؤں گا کہ جب آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہوگی، اور آپ کی بیٹی کے جہیز کے لیے میں آپ کو سامان دوں گا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ دن کا جتنا کماتے ہیں اتنا ہی خرچ کر دیتے ہیں، آپ نے کبھی ضرورت سے زیادہ نہیں کمایا، تو مجھے پتا تھا کہ آپ نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے بھی کچھ نہیں بنایا ہوگا، کیونکہ آپ کو صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ تھا، اور اللہ پاک نے آپ کی مدد کرنے کے لیے مجھے بھیج دیا۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ حضور میں آپ کی مدد نہیں لے سکتا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد ضرور کرے گا۔ تو تاجر نے کہا کہ حضور اللہ ہی نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہوا ہے، یہ مدد قبول فرما لیں۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ حضور جیسے آپ کی مرضی۔ تو جب تاجر حکیم صاحب کو باہر لے گیا تو حکیم صاحب نے دیکھا کہ 100 اونٹ قطار میں کھڑے تھے، اور ان پر اتنا قیمتی سامان کہ حکیم صاحب کی آنکھیں نکل گئیں۔ 10 اونٹوں پر سونے کے سکوں کے صندوق بھرے ہوئے تھے، اور 10 اونٹوں پر قیمتی سے قیمتی لباس، اور باقی 80 اونٹوں پر دنیا کی ہر وہ ضروریات کی چیز تھی جو کہ انسان استعمال کرتا ہے، اور وہ سب کے سب موجود تھیں اور بہت ہی مہنگی اور نایاب تھیں۔ اور اس کے علاوہ پورا ایک گھوڑوں کا استنبول تاجر کے اونٹوں کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ حکیم صاحب نے تاجر کا شکریہ ادا کیا، اور اتنا شکریہ ادا کیا کہ اس کے بعد وہ رونے لگ گئے۔ تو تاجر نے کہا کہ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کو تو خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ حضور مجھے اپنے رب کی رحمت پر اتنا خوشی ہوئی ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے ہیں۔ تاجر صاحب آج صبح جب میں اپنے دواخانے کی طرف آنے لگا تو میری بیوی نے مجھے چٹھی دی، میں نے معمول کی طرح وہ جب چٹھی پڑھی تو گھر کے دیگر سامان کے ساتھ ساتھ اس چٹھی کے نیچے میری بیوی نے لکھا کہ حکیم صاحب آپ کی بیٹی بھی جوان ہو چکی ہے، آپ گھر کے سامان کے علاوہ اپنی بیٹی کے جہیز کا سامان بھی لے آنا تاکہ ہم یہ فرض پورا کر سکیں۔ حضور میں بڑا پریشان ہوا کہ آخر میں اتنی جلدی اتنا سامان کہاں سے لاؤں گا، میرے پاس تو ایک سکہ بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ آج تک میں جو کماتا تھا وہ خرچ ہو جاتا تھا، میں نے کبھی جمع کرنے کا نہیں سوچا۔ تو جب میں نے دیکھا تو پھر میں نے اس چٹھی کے نیچے لکھ دیا کہ اس کی ذمہ داری میرے رب پر ہے، وہی میرا کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرے گا۔ حضور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اتنی جلدی مدد بھیجی، اور اتنی مدد بھیجی کہ مجھے رونا آ گیا۔ میں سن کر وہ تاجر بڑا حیران ہوا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب چند دنوں کے بعد حکیم نے اپنی بیٹی کا بڑے ہی دھوم دھام سے نکاح کیا اور اس کو رخصت کر دیا۔ جب حکیم صاحب کو بیٹی کا سامان اونٹنوں پر لدا ہوا جا رہا تھا تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا عذر اسی راستے سے ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں سے پوچھا آخر یہ اتنا سامان کس کا ہے، اور یہ اتنے اونٹ کس کے ہیں، اور کہاں سے آ گئے اور کہاں جا رہے ہیں؟ تو سپاہیوں نے بتایا حضور یہ فلاں حکیم کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے، اور اس نے اپنی بیٹی کو جہیز میں یہ سامان دیا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے، اور کہا کہ فلاں حکیم جو کہ دن کے 5 سے 6 سکے کماتا ہے، اور وہ بھی
خرچ کر دیتا ہے، اگلی صبح پھر کماتا ہے اور پھر خرچ کر دیتا ہے۔ آخر اس نے اتنی بڑی دولت کہاں سے لی؟ اپنی بیٹی کو اتنا سارا جہیز دے دیا۔ اس نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے یا پھر کوئی چوری کی ہے یا اس کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے؟ تو سپاہیوں نے کہا کہ حضور جب اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنی دولت جمع کہاں سے کی اور کہاں سے حاصل کی، آپ کے پاس تو ایک سکہ بھی نہیں تھا اور آپ نے اپنی بیٹی کو اب اتنا بڑا خزانہ کہاں سے دیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مدد میرے اللہ پاک کی طرف سے تھی، لیکن ذریعہ صرف ایک دوا کی پڑیا بنی۔ حضور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ دوا کی پڑیا سے حکیم نے اتنا بڑا خزانہ کیسے حاصل کر لیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا حیران ہوا اور اپنے محل چلے گئے اور ایک ہی سپاہی کو حکم دیا کہ اس حکیم کو جا کر کہہ دو کہ کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ اگلی صبح حکیم سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں حاضر ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ حکیم صاحب، تو نے جب اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو تم نے اتنا بڑا جہیز کیسے دیا؟ یا تیرے کوئی ہاتھ خزانہ لگا یا تو نے کہیں ڈاکہ ڈالا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں حضور، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ پھر بتاؤ، آخر تم نے اتنا مال و دولت کہاں سے حاصل کیا؟ اتنا بڑا جہیز، اتنا قیمتی ساز و سامان، اتنا سونا اور اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے تو نے اپنی بیٹی کے جہیز میں دیے؟ تو اتنا تو ایک وقت کا حاکم بھی نہیں دے سکتا۔ آخر تیرے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو جب حکیم صاحب نے دیکھا کہ اب میرے پاس سلطان کو جواب دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ گر نہیں، تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو تاجر کی اور اپنی مکمل داستان شروع سے لے کر آخر تک کہانی سنائی اور بتایا کس طرح میرے پاس تاجر آیا، کس طرح اس نے مجھے 15 سال پہلے کا واقعہ سنایا اور کس طرح مجھے اتنا سارا ساز و سامان، اتنی ساری دولت اور 100 اونٹ اور اتنے سارے گھوڑے دے کر چلا گیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے اور سارے درباریوں کو کہا کہ بے شک اس حکیم کی چھوٹی سی نیکی نے اس کی اتنی بڑی مدد کر دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس حکیم کی مدد کی۔ اگر حکیم صاحب ساری زندگی لوگوں کو لوٹ کر لالچ کرتے اور مال و دولت جمع کرتے تو شاید آج اتنا اس نے اپنی بیٹی کو جہیز دے دیا، اس کا ایک آدھا حصہ بھی اکٹھا نہ کر پاتے۔ یہ سن کر سارے درباری حیران و پریشان ہو گئے اور سارا دربار تالیوں سے گونج اٹھا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمانداری سے اپنا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔